नावल बागी राइटर तमीम किस्त नंबर 19। फरा अपने कमरे में सोई हुई थी। कमरे में सिर्फ 0 पॉइंट की रोशनी थी। तभी कोई उसके कमरे की खिड़की से कूदकर अंदर दाखिल हुआ था। मफरा की आंख खुल गई। उसने नीवा आंखों से इधर उधर देखा। तभी उसे कोई हेवला अपनी तरफ आता दिखाई दिया। उसने जल्दी से पास रखा हुआ दुपट्टा ओढ़ लिया कि कौन है वहां, कौन है, मगर जवाब निदाद। उसकी आंखें तब फटी की फटी रह गई जब उसने गुलाम के हाथ में तेजदार खंजर देखा। इससे पहले वो संभलती या फिर चीख मारती, गुलाम ने पलक झपकते ही उस पर खंजर से वार किया। गुलाम ने खंजर उसके बाजू में घोंप दिया। एक दर्दनाक चीख फड़ा के मुंह से बरामद हुई। इससे पहले कि वो दूसरा वार करता, वो जल्दी से बेड के दाएं तरफ से उठ गई। गुलाम ने इस पर वार किया, मगर उसका ये वार खाली गया। फड़ा का खौफ से बुरा हाल था। वो चीख भी नहीं सकती थी, क्योंकि बदनामी उसी की ही होनी थी, क्योंकि इस तरह उसके पकड़े जाने पर उसका सब सामने आ जाता और फिर वो हुरैन के कत्ल के इल्जाम में जेल चली जाती। मगर वो इस तरह हार नहीं मान सकती थी, क्योंकि सबसे पहले उसे दुरे शहवार को सबक सिखाना था। उसे उसके किए की सजा दिलवानी थी। वही इन सब की कसूरवार थी। उसने सामने खड़े हुए गुलाम को पूरी कुव्वत से धक्का दिया और वो सीधा बेड पर जा गिरा। इससे पहले कि वो संभल पाता, फड़ा के पास कमरे से भाग जाने का ये अच्छा मौका था। उसने आओ देखा ना ताओ खुली हुई खिड़की से वो बाहर को कूद गई। गुलाम भी उसके पीछे खिड़की से कूद गया। उसके बाजू से खून तेजी से रस रहा था। उसने खून को मजीद बहने से रोकने के लिए जख्म पर अपना हाथ रखकर जख्म को दबा दिया था, ताकि खून कम से कम बहे। तकलीफ की शिद्दत से उसने अपने होंठ बेंच लिए थे। वो लान में इधर उधर झपकने के लिए कोई जगह तलाश कर रही थी। तभी आहट सुनकर वो तेजी से पौधों के पीछे छुप गई। चांदनी रात थी, वो आसानी से एक दूसरे को देख सकते थे। उसने गुलाम को वहां आते देखा। फरा ने खौफ से अपने होंठों पर सख्ती से हाथ रख दिए ताकि उसकी चीख ना निकले। फरा इस वक्त खुद को दुनिया की सबसे बेवकूफ, कमजोर और लाचार लड़की लगी थी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी। आंसू तेजी से उसके गालों पर बह रहे थे। काश कि मैं दुरे शहवार जैसी शैतान लड़की की बातों में ना आती। काश मैं वो सब कुछ ना करती। क्योंकि ये लालच क्यों किया मैंने बहन जैसी दोस्त हुरैन के साथ ऐसा। अब क्या रह गया है मेरे पास? कुछ भी तो नहीं। सब कुछ बर्बाद कर दिया मेरी इस लालच ने। मैंने सब कुछ खो दिया। अब जान बची है वो भी खतरे में है। या खुदा, बस एक मौका दे मुझे अपनी गलती सुधारने का। वो ज़ारों कतार रो रही थी। उसे अपने किए पर पछतावा था। तभी गुलाम उसके सर पर पहुंच गया। उसे इल्म ही ना हो सका। वो जब तक संभल पाती, गुलाम ने उस पर वार कर दिया। वो अपना चेहरा बचाने के चक्कर में बदकिस्मती से इस बार भी इसी बाजू पर गहरा घाव आया था। फरा की चीख निकल गई। वो अपना बाजू पकड़े तड़प रही थी, मगर उसे खुद को बचाना था। उसे हिम्मत से काम लेना था, वरना वो जान से चली जाती। उसने सामने खड़े हुए गुलाम को दोनों टांगों से पकड़कर नीचे को गिराया था। वो इस हल्के के लिए बिल्कुल भी तैयार ना था। वो दम से नीचे आ गिरा और खंजर भी उसके हाथ से छूटकर दूर जा गिरा। फरा के पास यहाँ से भाग जाने का ये अच्छा मौका था। वो अपना जख्मी बाजू पकड़े वहां से भागी, क्योंकि यहाँ अगर वो रहती तब भी उसकी जान खतरे में थी। उसे अब यहाँ से कहीं दूर चले जाना था, जहाँ पर दूरे शहवार की पहुंच ना हो। उसने देखा गेट के पास सिक्योरिटी एहलकार बेहोश पड़े थे। वो खुले हुए गेट से बाहर निकल गई। वो अंधेरे और सुनसान रास्ते पर अंधाधुंध भाग रही थी। वो पीछे देखती भागती जा रही थी। इसे ये खौफ था कि कहीं गुलाम उसके पीछे ना हो। उसे बस अपनी जान बचानी थी, किसी भी तरह से। आंसू उसके गालों पर बह रहे थे। काश मैं वो गुनाह ना करती। काश। वो अपना बाजू पकड़े दर्द से होंठ बेंचते रोती हुई अंधाधुंध सड़क पर भागी रही थी। राना शाह ने उन दोनों को बिठाया। उसने नवाल से कहा कि वो कमरे में चली जाए। नवाल कमरे में चली गई। राना इन्हें देखते हुए बोली, अमीर भाई कैसे हैं आप? और भाभी आप कैसी हैं? अल्लाह साईं का लाख लाख शुक्र है। तुम बताओ कैसी हो तुम? मैं भी ठीक हूँ भाई। अच्छा भाई, ये बताएं कि आपके बच्चे कैसे हैं? माशाल्लाह से अब तो काफी बड़े हो गए होंगे। हाँ, अल्लाह ताला का शुक्र है। महरू अभी पढ़ रही है और मीर एन भी इधर शहर में पढ़ रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा किया है आपने भाईजान। आपने उन दोनों की कहीं बात तय कर रखी है या फिर अभी तक नहीं? राना ने दिलचस्पी से पूछा। अमीर अली गोया हुआ। महर पुत्र की बात अदा साई ने अपने पुत्र सिकंदर के साथ तय कर दी है। बहुत जल्द हम उनकी शादी करने वाले हैं। अच्छा, मुबारक हो आप दोनों को भाई। राना खुश होकर बोली। अच्छा, और मीरैन कैसा है? तुम उसे जानती तो हो। मैं? हाँ, तुमसे मिलने आया था अभी चंद दिन पहले।
ओ अच्छा अच्छा, वो वाला बच्चा। हाँ बिल्कुल, वो दोनों मुस्कुराए। माशाल्लाह, मैं भी कहूँ कि वो क्यों इतना अपना अपना सा लग रहा है। माशाल्लाह, बहुत बड़ा और प्यारा हो गया है। अल्लाह ताला उसे हमेशा खुश रखे। बहुत छोटा था जब मैं उसे अपनी गोद में खिलाती थी, और अब माशाल्लाह से गबरू जवान बन गया है। राना शाह के इस तरह कहने पर वो दोनों खुश हुए थे। हम इसी के कहने पर ही आए हैं इधर। किस लिए? राना ना समझी से बोली। वो नवाल पुत्र से शादी करना चाहता है। ये सुनकर राना शाह खामोश हो गई। उसका सर झुक गया था। आप जानते तो हैं उमीर भाई, ये नामुमकिन है। अदा साई कभी भी ऐसा नहीं होने देंगे। इन्होंने कभी हमें अपने घर का फर्द तस्लीम ही नहीं किया, न मुझे और न भाई शाहजमान शाह को। इन्होंने हमें हमेशा सुतेला ही समझा है। हाँ हम जानते हैं, मगर अब हम क्या कर सकते हैं। अमीर भाई, ये रिश्ता ना ही हो तो हमारे हक में बेहतर है। बस हवेली से हमें कुछ भी ना मिला, ना मोहब्बत, ना इज्जत और ना ही हक। तो फिर जब मेरी बेटी इस हवेली की बहू बनकर जाएगी तो उसके साथ भी ऐसा ही सलूक होगा। इसीलिए बेहतर यही है आप लोगों के लिए और हमारे लिए भी कि ये रिश्ता ही ना हो तो बेहतर है हम दोनों के हक में। वैसे भी अगर ये रिश्ता हो भी गया तो बड़े भाई आप लोगों को और हमें दोनों को सुकून से जीने नहीं देंगे। इसीलिए जो कुछ हम लोगों ने बर्दाश्त किया, मैं नहीं चाहती कि वही कुछ हमारे बच्चे भी बर्दाश्त करें। उम्मीद है कि आप मेरी बात अच्छे से समझ गए होंगे भाईजान। मैं अपनी बेटी को मजीद कोई तकलीफ या दुख नहीं देना चाहती। पहले ही हम काफ़ी सारी तकलीफ़ें और दुख बर्दाश्त कर चुके हैं। ये कहते हुए राना शाह की आवाज़ बढ़ाई थी। अमीर अली शाह और उसकी अहलिया को समझ आ गया था। इन्हें बहुत दुख भी हुआ था राना शाह की ये हालत देखकर। वो तो बड़े नाजो नम में पली बड़ी थी। उनके बाप मीर अली शाह की आंखों का तारा थी, हवेली की शहजादी थी वो, और अब उसका क्या हाल हो गया था। आप मीरैन को समझाएं कि ये रिश्ता नहीं हो सकता। मीरैन मेरा बेटा ही है। मैं बहुत खुश होती अगर नॉर्मल हालात में ये सब होता, तो मुरैन से बढ़कर मेरी नवाल के लिए अच्छा और कौन हो सकता था। मैं बखुशी ये रिश्ता कबूल कर लेती, मगर हालात वैसे नहीं हैं। अगर मैंने हाँ कर दी तो बड़े भाईजान बहुत कुछ बुरा करेंगे। मैं सब कुछ जानते बूझते भी इन दोनों बच्चों की जिंदगी जहन्नम नहीं बना सकती भाईजान। राना शाह रो पड़ी थी। अमीर अली शाह और उसकी अहलियत दुख और अफसोस से राना शाह को देखने लगे, क्योंकि वो सब कुछ जानते थे। जो कुछ भी उन दोनों बहन भाई के साथ हुआ था वो इन सब के गवाह थे। मगर अफसोस की बात ये थी कि वो लाचार थे, बेबस थे। वो कुछ भी नहीं कर सकते थे। सब ही जमीर अली शाह से डरते थे। राना शाह अपने आंसू साफ करते हुए बोली, भाईजान शाहजमान भाई अब कैसे हैं? अमीर अली शाह खामोश हो गया। थोड़ी देर बाद वो गोया हुआ। शाहजमान को अदा साई ने पसंद की शादी करने पर हवेली से बाहर निकाल दिया था और इससे अपने सारे रिश्ते नाते तोड़ डाले। इस पर सारी जिंदगी के लिए हवेली के दरवाजे बंद कर दिए। अब तक नहीं मालूम हो सका कि वो अपनी बीवी को लेकर कहाँ चला गया, और न दोबारा शाहजमान हवेली वापस आया। नहीं आया कि क्या मतलब कि शाहजमान भाई वापस हवेली नहीं आए? फिर वो कहाँ गए? नहीं मालूम। हमारी कभी उनसे मुलाकात ही नहीं हुई। न जाने शाहजमान भाई कहाँ होंगे और किस हालत में होंगे। क्यों किया जमीर भाई ने हम दोनों के साथ ऐसा? माँ के ना सही पर बाप के तो एक ही औलाद थे ना। फिर क्यों किया इन्होंने हम दोनों बहन भाई के साथ ऐसा? हम भी तो इसी बाप का खून थे ना। क्यों हमें बाप के बाप दुत्कार दिया गया? क्यों मुझे हवेली से निकाल दिया गया? देखो, अब जवान बेटी और मासूम बच्चे के साथ मैं दुनिया की ठोकरें खाती फिर रही हूँ। मेरे घर में कोई मर्द नहीं है कमाने वाला। मेरी बच्ची दर दर की ठोकरें खाती फिर रही है। क्यों वो इतने जालिम और बेहिस हैं? क्यों इन्हें रहम नहीं आता? राना शाह रो रो कर उनसे फरियाद कर रही थी। अमीर अली शाह और उसकी अहलिया की भी आंखें नम हो गई थी, मगर वो क्या कर सकते थे। वो भी जमीर अली शाह के जुल्म के आगे मजबूर हो गए थे। अमीर अली शाह राना को खुद से लगाते हुए बोले, फिक्र ना करो, अल्लाह साईं हर मुश्किल के बाद आसानी अता करता है। वो इसे तसल्लियां देने लगा। अपनों के सामने रोककर उसने अपने दिल का सारा गुबार निकाल लिया था। वरना और कौन था जिसके सामने वो अपने दिल की बातें करती। उसने नवाल को आवाज देकर बुलाया और चाय बनाने का कहा। नवाल किचन में चली गई। चाय पीने के बाद वो उठ खड़े हुए। अमीर अली शाह ने आगे बढ़कर नवाल और हारून को अपने सीने से लगाया और बारी बारी उनका माथा चूमा। नवाल हैरानगी से इस शफीक आदमी को देख रही थी। कौन है ये और मुझे इस तरह क्यों प्यार कर रहा है? उसका हमसे रिश्ता? बहुत से सवालात थे जो उसके जहन में उठ रहे थे, जिनके जवाब वो हासिल करना चाहती थी। उसने सोच लिया कि मेहमानों के जाते ही वो अपनी माँ से उन दोनों के बारे में जरूर पूछेगी। राना शाह अमीर अली शाह को अपने बच्चों से प्यार करते देखकर नम आंखों से मुस्कुराई। फिर वो दोनों इजाजत लेकर वहां से चले गए।
وہ دونوں گاڑی میں آ کر بیٹھے تو میرین بے چینی سے بولا، اماں بابا کیا بات ہوئی، کیا کہا انہوں نے؟ مجھے یقین ہے کہ انہوں نے ہاں ہی کی ہوگی، مجھے 100% یقین ہے، کوئی مجھے ریجیکٹ کر ہی نہیں سکتا، ہے نا بابا سائیں؟ وہ گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا، خود ہی سوال کرتا اور خود ہی اس کے جواب دیتا جا رہا تھا۔ ان دونوں کو خاموش دیکھ کر اس نے گردن موڑ کر ان دونوں کو دیکھا۔ آپ لوگ اس طرح خاموش کیوں بیٹھے ہیں؟ کیا ہوا ہے؟ امیر علی شاہ نے ہمت کر کے کہا۔ انہوں نے انکار کر دیا۔ کیا؟ میرین نے یکدم گاڑی کو بریک لگا دی۔ یا مجھ سے مذاق کر رہے ہیں؟ وہ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ مجھے پتا ہے آپ لوگ مجھے تنگ کر رہے ہیں۔ وہ مسکراتے ہوئے ان دونوں کو دیکھ کر بولا، پتر ہم سچ کہہ رہے ہیں، انہوں نے انکار کر دیا ہے، یہ کہا ہے کہ ان کی بیٹی کا رشتہ پہلے سے ہی کہیں طے ہو گیا ہے۔ کیا یہ کیسے ممکن ہے؟ انہوں نے مجھ سے خود کہا تھا کہ ان کی بیٹی کا کہیں بھی رشتہ طے نہیں ہوا۔ ہاں مگر 2 دن پہلے ہی اس کا رشتہ طے ہوا ہے اور اب تم اس لڑکی کو بھول جاؤ، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ میں زندگی میں پہلی بار کسی کو پسند کیا اور اسے حاصل کرنا چاہا مگر وہ مجھے نہیں ملی۔ اسے بالکل بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ بھلا کیسے ریجیکٹ کیا جا سکتا ہے۔ چلے بابا سائیں ہم دوبارہ وہاں چلتے ہیں، آپ انہیں راضی کر لیں اور کہیں کہ وہ وہاں سے اپنی بیٹی کا رشتہ توڑ ڈالے۔ تم پاگل ہو گئے ہو کیا؟ کیسی باتیں کر رہے ہو تم؟ میری بھی ایک بیٹی ہے، سوچو تو کیا تم یہ سب کچھ اپنی بہن کے لیے برداشت کر پاؤ گے؟ جو کچھ ابھی تم اس بچی کے بارے میں کہہ رہے ہو، اس سے بدنامی ہوگی ان کی، سمجھ کیوں نہیں رہے تم؟ امیر علی شاہ ذرا غصے سے اونچی آواز میں کہا۔ بیرین شاہ نے غصے سے اسٹیئرنگ پر مکہ دے مارا۔ وہ خود کو بہت بے بس محسوس کر رہا تھا اس وقت۔ زندگی میں پہلی بار کسی لڑکی سے محبت ہوئی تھی، کوئی اسے پسند آیا تھا مگر قسمت نے اس کا ساتھ ہی نہ دیا، وہ ملنے سے پہلے ہی کھو گئی تھی۔ یہ دکھ اور تکلیف بہت زیادہ تھی۔ پاشا کرسی پر بیٹھا سامنے رکھی ٹیبل پر دونوں ٹانگیں پھیلائے اپنا موبائل چیک کر رہا تھا۔ تبھی اس کے موبائل پر اس کے ایک آدمی کی کال آ گئی۔ ہاں بولو، وہ پاشا جی کا ایک ساتھی تھا نا، عنایت بیگ؟ کون عنایت بیگ؟ ارے وہی پاشا جی جو ماضی میں آپ کا خاص اور وفادار بندہ تھا، وہی جس نے ہمارے 10 کروڑ روپے چوری کیے تھے اور بھاگ گیا تھا۔ اس آدمی نے پاشا کو یاد دلانے کی کوشش کی۔ او ہاں ہاں یاد آ گیا، بھلا میں اسے کیسے بھول سکتا ہوں، وہ تو میرا نمبر 1 دشمن ہے۔ سب سے پہلے اسی باغی نے ہی سلطان پاشا سے بغاوت کی تھی اور ہمیں دھوکہ دے کر باہر بھاگ گیا۔ پاشا جی وہ پاکستان واپس آ گیا ہے۔ اچھا، ارے واہ یہ تو زبردست ہو گیا۔ وہ میرا دشمن ہے، میں اسے اپنے پاؤں میں لانا چاہتا ہوں، اس سے میرے کئی حساب نکلتے ہیں۔ پاشا جی اب ہم اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، وہ بہت دولت مند آدمی بن گیا ہے، کروڑوں روپے کی جائیدادوں کا مالک ہے، اور تو اور اب تو اس کے پاس برطانوی شہریت بھی ہے۔ اگر ہم نے اس کے ساتھ کچھ غلط کیا تو برطانیہ کی پولیس اور حکومت ہمیں نہیں چھوڑے گی۔ وہ برطانیہ کا بڑا جانا مانا بزنس مین ہے، وہاں اس کی کئی جائیدادیں ہیں، بڑا مشہور ہے وہ وہاں۔ او تو یہ بات ہے۔ پاشا گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ وہ آدمی گویا ہوا۔ ویسے پاشا جی سنا ہے کہ عنایت بیگ کا ایک بیٹا بھی ہے اور وہ یہیں رہتا ہے، اس کے پاس کوئی برطانوی شہریت نہیں ہے اور وہ باپ سے الگ ہی گھر میں بڑے ٹھاٹ سے رہتا ہے۔ اچھا، ارے یہ تو اور بھی زبردست ہو گیا۔ پاشا خوش ہو گیا۔ باپ نہ صحیح بیٹا صحیح۔ ارے واہ گنجے، میں تیری ٹینڈ پہ صدقے واری، پہلی بار کوئی عقل کی بات اور ڈنگ کا کام کیا ہے، گڈ ہے تمہیں، ویری ویری گڈ۔ وہ آدمی شاباشی پا کر خوش ہو گیا۔ چلو اب میرا یہ حکم ہے کہ اس لڑکے کو بالوں سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے میرے پاس لاؤ، جلدی، مجھ سے اور زیادہ انتظار نہیں ہوتا۔ جی پاشا جیسا آپ کا حکم۔ اب بھائی کا مزہ عنایت بیگ، اب دیکھتے جاؤ میں تیرے بیٹے کے ساتھ کیسا سلوک کرتا ہوں۔ پھر بس کیا تھا، پاشا نے گنڈوں نے سیف بیگ کے گھر پر حملہ بول دیا۔ وہ بیچارہ تو کچھ سمجھ ہی نہ پا سکا کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ وہ لوگ اسے بے ہوش کر کے اپنے ساتھ لے گئے۔ تھوڑی دیر بعد وہ بیچارہ بھی تہہ خانوں میں رسیوں سے جکڑا ہوا تھا۔ وہ بہت ڈرپوک اور بزدل تھا، اپنی حالت دیکھ کر فوراً سے رونا شروع ہو گیا۔ تبھی پاشا تہہ خانے میں داخل ہوا۔ اسے دیکھ کر سیف گھبرا گیا کہ کون ہو تم اور مجھے کیوں اغوا کیا ہے، کیا چاہتے ہو تم مجھ سے؟ وہ چلایا اور اس کی اونچی آواز پاشا کو بالکل بھی پسند نہ آئی۔ اس نے ایک زناٹے دار تھپڑ سیف کو رسید کی جس پر اس کا گال اور کان دونوں سن ہو گئے۔ وہ بس ایک ہی جگہ چند سیکنڈ کے لیے ساکت رہ گیا۔ پاشا اپنے ہاتھ کو دیکھتے ہوئے بولا، پاشا سے کوئی اونچی آواز میں بات کرے پاشا کو یہ بالکل بھی پسند نہیں۔ ویسے تم کس پر گئے ہو؟ تمہارا باپ تو بہت بہادر آدمی تھا، تم کیوں اتنے بزدل ہو؟ دیکھا نا، پینٹ بھی اپنی فیملی کر دی۔ پاشا کی بات سن کر وہاں موجود اس کے سارے آدمی سیف بیگ پر ہنسنے لگے۔ سیف بیگ شرمندہ سا ہو گیا، اس نے اپنا سر جھکا لیا۔ پاشا نے اپنے ایک آدمی سے کہا،
جاؤ اور اس کے باپ کو یہ خبر کر دو کہ اس کا اکلوتا بیٹا میری قید میں ہے۔ اگر وہ اس کی زندگی چاہتا ہے تو فوراً مجھ سے رابطہ کرے، ورنہ اس کی لاش بھی اسے نہیں ملے گی۔ جی پاشا، اس کے آدمی وہاں سے چلے گئے۔ پاشا نے روتے ہوئے سیف بیگ کو دیکھ کر کہکا لگایا، بیچارہ نائٹ بیگ، اب اسے میں اصل مزہ چکھاؤں گا، اب وہ میری مٹھی میں ہوگا، ایک ایک کر کے اس سے اپنے سارے حساب کتاب چکتا کروں گا۔ سب کچھ ویسا ہی ہو رہا ہے جیسا میں چاہ رہا تھا، اب بس وہ لڑکا باقی رہتا ہے۔ مستقیم برہان، اب اس کی باری ہے، ایک ایک کر کے میں نے اپنے سارے دشمنوں کو پکڑ لیا ہے، اب بس یہی ایک لڑکا رہتا ہے، بہت جلد تم بھی میری قید میں ہوگے۔ مستقیم برہان، بہت جلد، وہ ایک عزم سے بولا۔ میرین اپنے والدین کو گاؤں چھوڑنے کے بعد اب واپس شہر جا رہا تھا، اس کا دماغ ابھی بھی نوال فاطمہ میں اٹکا ہوا تھا۔ ادھر جب وہ مہمان چلے گئے تو نوال نے ماں سے پوچھا، امی وہ کون لوگ تھے؟ یہ سن کر رانا نے اسے اصلیت بتانے کی بجائے جھوٹ کا سہارا لیتے ہوئے بولی کہ وہ میرے پرانے جاننے والے تھے، ملنے آئے تھے مجھ سے۔ نوال یہ سن کر خاموش ہو گئی، اسے بھی اپنی ماں سے زیادہ سوال جواب کرنا مناسب نہ سمجھا۔ فرا اپنے زخمی بازو کو دوسرے ہاتھ سے پکڑے سڑک پر بھاگ رہی تھی، تبھی سامنے کسی گاڑی کی ہیڈ لائٹس جلتی نظر آئیں۔ یہ دیکھتے ہی فرا نے اس سے مدد طلب کرنے کے لیے سڑک پر کھڑی ہو کر اس گاڑی کو ہاتھ کے اشارے سے رکنے کا کہنے لگی۔ میرین، جو کہ ابھی تک نوال کی سوچوں میں گم تھا، کسی لڑکی کو سامنے دیکھ کر بوکھلا گیا۔ اس سے پہلے کہ گاڑی اسے ہٹ کرتی، میرین نے عین وقت پر گاڑی روک دی تھی۔ فرا گاڑی کے رکتے ہی اس کے پاس چلی آئی۔ پلیز میری ہیلپ کریں، میں اس وقت بہت مصیبت میں ہوں، اگر آپ نے میری مدد کی تو وہ مجھے مار ڈالے گا۔ فرا روتے ہوئے میرین سے مدد کی بھیک مانگنے لگی۔ میرین نے دیکھا اس کا بازو زخمی تھا، وہ اکیلی لڑکی تھی، اس کی غیرت نے یہ گوارا نہ کیا کہ وہ یوں اسے سڑک پر تنہا چھوڑ دے، اس کی بھی ایک بہن تھی۔ میرین نے پچھلی سیٹ کا دروازہ کھولتے ہوئے بولا، آئیے بیٹھ جائیے۔ تھینک یو سو مچ۔ فرا جلدی سے پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ میرین نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ فرا کھڑکی کی طرف چہرہ کیے تو رہی تھی، بازو سے خون اب بھی رس رہا تھا۔ میرین گاڑی ڈرائیو کرنے کے ساتھ ساتھ گاہے بگاہے سامنے لگے مرر پر ایک نگاہ اس پر بھی ڈال دیتا۔ اس کے چہرے پر خوف نمایاں تھا، وہ بہت ڈری ہوئی تھی، خون سے اس کے سارے کپڑے رنگین ہو گئے تھے۔ میرین اسے دیکھتے ہوئے بولا، آپ کے زخم سے کافی خون بہہ رہا ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، ہمیں پہلے ہاسپٹل جانا چاہیے تاکہ آپ کے زخم کی مرہم پٹی کی جائے، ورنہ خون زیادہ بہہ جائے گا۔ فرا خاموش رہی، اس کا مطلب تھا کہ وہ راضی ہے۔ میرین نے گاڑی قریب ہاسپٹل کی طرف موڑ دی۔ ہاسپٹل میں اکا دکا ہی مریض تھے، نوین ابھی بھی گھر جا رہی تھی کہ اچانک میرین کے ساتھ ایک زخمی لڑکی داخل ہوئی، وہ سیدھے اسی کے پاس ہی آئے تھے۔ سسٹر پلیز، آپ اس کے زخم کو چیک کریں، آئیے میرے ساتھ، یہاں بیٹھیں۔ نوین فرسٹ ایڈ باکس لے آئی، اب وہ اس کا بازو اوپر کر کے اس کا زخم دیکھنے لگی۔ او یہ تو کسی چاقو وغیرہ کا گاؤ لگتا ہے، او یہ بہت گہری گاؤ ہے، ہمیں اسے ٹانکے لگانے ہوں گے ورنہ خون زیادہ بہہ جائے گا۔ سسٹر جو جی آپ وہی کریں۔ اوکے، نوین نے کہا۔ اسے کل 30 ٹانکے لگے تھے کیونکہ غلام نے اس پر 2 وار کیا تھا۔ اس کام سے فارغ ہونے کے بعد وہ اپنے ہاتھ دھو کر آئی تو میرین اپنے وار سے رقم نکال رہا تھا۔ سسٹر بل بتائیے۔ نہیں نہیں، اس کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے، میں سب مینیج کر لوں گی، اب آپ اسے لے جا سکتے ہیں۔ مگر سسٹر، میں نے کہا نا اٹس اوکے، شاید اسے خدمت خلق کا کچھ زیادہ ہی شوق تھا۔ میرین کچھ بول نہ سکا۔ فرا اس کی شکر گزار تھی۔ تھینک یو سو مچ سسٹر، اٹس اوکے، اپنا خیال رکھیے گا اور اس کی پٹی ہر روز وقت پر تبدیل کرتے رہنا۔ نوین اس کا گال تھپ تھپاتے ہوئے بولی، جی سسٹر۔ وہ دونوں ہاسپٹل سے نکل آئے۔ محسنہ اور مدثر باہر بیٹھے پڑھائی کر رہے تھے، تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ محسنہ اٹھنے لگی تو کچن سے نکلتی فاقرہ نے کہا کہ وہ دیکھتی ہے۔ اس نے جو ہی دروازہ کھولا، سامنے اس کا ستیلا بانجا ناظم کھڑا تھا۔ ناظم تم یہاں؟ فاقرہ حیران ہوئی۔ السلام علیکم ماسی جی۔ وعلیکم السلام، تم یہاں کیسے آئے آج؟ کیوں ماسی جی، میں یہاں نہیں آ سکتا کیا؟ فاقرہ خاموش ہو گئی کیونکہ ناظم اچھا لڑکا نہ تھا اور نہ اس کی ریپوٹیشن اچھی تھی۔ وہ ایک نمبر کا آوارہ اور بدمعاش گنڈا ٹائپ کا لڑکا تھا، وہ جس چیز کے بھی پیچھے پڑ جاتا تھا اسے حاصل کر کے ہی رہتا تھا۔ ناظم فاقرہ کے کہنے سے پہلے ہی زبردستی گھر میں گھس آیا اور ادھر ادھر گھر کو دیکھنے لگا۔ تبھی ناظم کی نگاہیں کتاب پکڑے محسنہ پر پڑی تو اس پر سے ہٹنے کو انکاری ہو گئی، وہ یکٹک محسنہ کو دیکھے جا رہا تھا۔ فاقرہ نے دیکھ کر محسنہ سے کہا، تم اندر کمرے میں جاؤ۔ محسنہ کو سمجھ تو کچھ نہ آیا، البتہ ماں کے کہنے پر وہ اٹھ کر وہاں سے کمرے میں چلی گئی۔ فاقرہ ناظم کی گندی نگاہیں پڑ چکی تھی۔ ماسی یہ محسنہ ہے نا؟ ناظم اپنی داڑھی کھجاتے ہوئے بولا، ہاں محسنہ ہے، ویسے ماسی کافی بڑی ہو گئی ہے، جب باری دیکھا تھا تو کافی چھوٹی تھی۔ فاقرہ اس کا مطلب سمجھ گئی تھی، وہ رخائی سے بولی،
کیوں آئے ہو تم یہاں؟ کیوں خالہ؟ کیا اب میں اپنی خالہ کے گھر بھی نہیں آ سکتا کیا؟ یہ بھی میرا اپنا ہی گھر تو ہے۔ کوئی کام تھا؟ نہیں، بس ایسے ہی سوچا کہ آج خالہ کے گھر چلا آؤں۔ ناظم کی نگاہیں اس کمرے کے دروازے پر لگی ہوئی تھی جس کمرے میں محسنہ گئی تھی۔ خالہ چائے شائے کا تو پوچھے، یا پھر محسنہ سے کہہ دو وہ بنا کر لے آئے گی۔ پہلی بار آپ کے گھر آیا ہوں، چائے کا ایک کپ بھی نہیں پلائیں گی کیا؟ ہاں میں بنا کر لاتی ہوں، تم ادھر بیٹھ جاؤ۔ فاخرہ کچن میں چلی گئی مگر وہ کھڑکی سے اس پر نظر رکھے ہوئے تھی۔ وہ اسی کمرے کی طرف نگاہیں جمائے بیٹھا تھا جہاں محسنہ موجود تھی۔ فاخرہ نے جلدی سے چائے بنا کر اسے پکڑائی تاکہ وہ چائے پی کر یہاں سے دفع ہو۔ فاخرہ چاول صاف کرنے لگی۔ اس نے جان بوجھ کر خود کو کام میں بزی کر دیا تاکہ ناظم یہاں سے جلد از جلد چلا جائے، مگر ناظم بھی ایک نمبر کا ڈیٹھ آدمی تھا، اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ وہ شاید محسنہ کے باہر نکلنے کا منتظر تھا۔ تبھی فاخرہ نے خود ہی کہا، ناظم میرے خیال سے کافی ٹائم ہو گیا ہے تمہیں، اب تمہیں یہاں سے جانا چاہیے۔ ناظم نہ چاہتے ہوئے بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ اچھا خالہ چلتا ہوں، پھر دوبارہ ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ وہ کمرے کے دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، محسنہ کو میری طرف سے خدا حافظ کہہ دینا۔ اچھا ٹھیک ہے۔ ناظم دروازے تک گیا، فاخرہ بھی اس کے پیچھے چلی آئی تاکہ اس کے جاتے ہی وہ دروازے کو کنڈی لگا دے۔ جاتے جاتے بھی ایک آس بڑی دروازے پر ڈالی کہ شاید محسنہ نکل آئے، مگر وہ مایوس ہو گیا اور اسے محسنہ کو دیکھے بغیر ہی وہاں سے جانا پڑا۔ اس کے جاتے ہی فاخرہ نے دروازے کو کنڈی چڑھا دی۔ محسنہ بھی کمرے سے نکل آئی۔ امی کون تھا یہ؟ تمہاری سوتیلی خالہ کا بیٹا تھا ناظم، ایک نمبر کا آوارہ اور بدمعاش لڑکا ہے، پورے خاندان میں یہ بدنام ہے، یہ کوئی اچھا لڑکا نہیں ہے، دور رہو اس سے۔ اگر کبھی میں گھر پر نہ ہوں یا پھر مدثر نہ ہو تو اس کے آنے پر گھر کا دروازہ بالکل بھی مت کھولنا۔ جی امی، محسنہ سمجھ گئی تھی۔ اگلی ہی صبح ناظم اپنی ماں کے ساتھ چلا آیا اپنے لیے فاخرہ سے محسنہ کا رشتہ لینے۔ فاخرہ نے تو اسی وقت ہی انکار کر دیا کہ وہ ایسے لڑکے کو ہرگز بھی اپنی بیٹی نہیں دے گی۔ تبھی محسنہ یہ سن کر لڑنے کے لیے کمرے سے نکل آئی۔ ارے ہمت کیسے ہوئی میرا رشتہ لینے کی؟ ٹانگیں توڑ دوں گی میں اگر جو دوبارہ یہاں آئی یا پھر میرا نام بھی لیا تو۔ شکل دیکھی ہے تم نے اپنی، اور چلے ہو میرا رشتہ لینے؟ نکل جاؤ یہاں سے، اور آئندہ اپنی شکل بھی مت دکھانا۔ آئندہ اگر یہاں آنے کی کوشش بھی کی نا تو پھر مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ بڑا آیا مجھ سے شادی کرنے والا۔ ناظم جاتے جاتے وعدہ کر گیا تھا وہ اپنی اس بے عزتی کا بدلہ محسنہ سے ضرور لے گا، اور وہ دوبارہ ضرور آئے گا۔ اس کے جانے کے بعد محسنہ اور فاخرہ ڈرنے لگی تھی کہ نہ جانے اب ناظم کیا کرے گا۔ وہ ایک نمبر کا بدمعاش لڑکا تھا، وہ کچھ بھی کر سکتا تھا، اسے کسی اچھے کی امید کرنا بے وقوفی تھی۔ انہیں خوف آ رہا تھا کہ اگر خدا نہ خواستہ وہ سچ میں اپنے گنڈے دوست لے کر یہاں آ گیا تو پھر کیا ہوگا؟ وہ دونوں کمزور عورتیں کیا کریں گی؟ ان کا اور ہے ہی کون اس دنیا میں؟ اگلے روز جب محسنہ یونیورسٹی گئی تو چھٹی پر ناظم اس کی یونیورسٹی کے باہر کھڑا تھا۔ ناظم کو یہاں دیکھ کر وہ ڈر گئی تھی۔ وہ اس کے پاس چلا آیا۔ وہ خوفزدہ سی ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ آؤ محسنہ، میرے اسکوٹر پر بیٹھ جاؤ۔ نہیں ناظم بھائی، میں خود چلی جاؤں گی۔ کہیں نہ آؤ محسنہ۔ اس نے اس کا راستہ روک لیا تو وہ خوفزدہ ہو گئی۔ میرا راستہ چھوڑے ناظم بھائی، لوگ دیکھ رہے ہیں، میرا تماشا مت بنائیں۔ ناظم ہنسا، اور جو تم نے اپنے گھر پر میرا تماشا بنایا وہ کیا تھا؟ اب بھی وقت ہے محسنہ، گھر جا کر ٹھنڈے دماغ سے میرے بارے میں سوچو۔ ایک بات تو طے ہے کہ جو چیز ناظم کو پسند آ جائے وہ کسی بھی قیمت پر حاصل کر کے ہی رہتا ہے۔ سمجھ رہی ہو نا؟ اگر گھی سیدھی انگلی سے نہ نکلے تو پھر آنکھیں ٹیڑھی کرنی پڑتی ہیں، اور انگلی ٹیڑھی کتنا بہت اچھے طریقے سے آتی ہیں۔ وہ ہنسا۔ محسنہ اس کی بات کا مطلب سمجھ گئی تھی، یعنی کہ وہ کہہ رہا تھا کہ اگر وہ نہ مانی تو پھر وہ اسے اغوا کر لے گا۔ محسنہ وہاں سے بھاگ گئی۔ پیچھے ناظم اس کے خوف سے خوب محظوظ ہوا تھا۔ گھر آ کر محسنہ نے رو رو کر ماں کو سب کچھ بتا دیا۔ فاخرہ بھی اب پریشان ہو گئی تھی۔ اس نے چند دنوں کے لیے اسے یونیورسٹی جانے سے روک دیا تھا کہ جب تک ناظم سے جنا نہیں چھوٹ جاتی تم فی الحال یونیورسٹی نہیں جاؤ گی۔ ساجدہ بانو نے نئے گھر میں سیٹ ہونے کے بعد مہرونسا، طلحہ، سیرش اور بطول کے لیے دعوت رکھی تھی۔ اس نے کسی چیز کی بھی کمی نہ رہنے دی تھی۔ وہ ان دن سب بہت انجوائے کیا تھا۔ ساجدہ بانو کی محبت پا کر طلحہ کو یوں محسوس ہوتا تھا کہ وہ جیسے اس کی اپنی سگی ماں ہو۔ حرین کو وہ پیار سے گڑیا کہہ کر پکارتا تھا۔ چند ہی دنوں میں وہ اسے بہت عزیز ہو گئی تھی۔ وہ اکثر یہاں چکر لگانے لگا تھا۔ حرین کی مہرونسا، سہرش اور بطول سے بہت اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ طلحہ نے سنڈے کو ان سب کی دعوت اپنے گھر پر رکھی تھی اور ان سے اصرار کر کے کہا کہ وہ لوگ ضرور آئیں، جس پر ان سب نے وعدہ کیا کہ وہ لوگ ضرور آئیں گے۔ حذیفہ کی جان بچ گئی تھی، جس پر ان سب نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ ہوش میں آتے ہی ان نے سب سے پہلے گل لالہ کا پوچھا تھا کہ گل لالہ کہاں ہے۔ مبشر حسن نے اسے سب کچھ بتا دیا کہ گل لالہ نے ہی اسے جوس میں زہر دیا تھا۔
جس کی وجہ سے ہم نے پولیس بلا کر اسے پکڑوا دیا۔ حذیفہ نے جب سے اپنی آنکھیں بند کی، اسے بہت افسوس ہو رہا تھا کہ کیوں کیا آخر گل لالہ نے اس کے ساتھ ایسا۔ اس نے تو اس کے ساتھ نیکی کی تھی، پھر اس نے اس کی نیکی کا یہ صلہ دیا۔ 3 دن کے بعد حذیفہ مبشر مکمل سے حجاب ہو کر گھر واپس آ گیا۔ جس دن حذیفہ کو زہر دیا گیا تھا، اس دن وہ علی رضا سے ملنے گئی تھی، اور اسی دن ہی علی رضا نے ان پر اپنی اصلیت ظاہر کی تھی، جس پر اسے صدمہ لگا تھا، اور وہ 3 دن تک اپنے کمرے میں ہی بند رہی۔ نہ اسے کسی نے حذیفہ کے بارے میں بتایا اور نہ اس نے خود جاننے کی کوشش کی تھی۔ نسیمہ نے بھی اسے لا علم ہی رکھا تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اگر اسے پتہ چل گیا تو ماوی کا پہلا شک ہی اس پر جائے گا، اس لیے اس نے کچھ بھی نہ بتایا۔ ماوی نے گل لالہ کو گھر میں نہ پا کر ماں سے پوچھا تو اس نے بہانہ بنایا کہ وہ اپنے گھر جا چکی ہے، اسے اپنے لوگ لینے آئے تھے اور وہ چلی گئی۔ ماوی نے بھی اس سے زیادہ اور کچھ نہ پوچھا۔ گھر آتے ہی مبشر حسن نے اعلان کر دیا کہ وہ جلد ہی ماوی اور حذیفہ کی شادی کرنے والے ہیں۔ حذیفہ چپ ہو گیا تھا، اب وہ کیا کر سکتا تھا؟ جسے وہ پسند کرتا تھا وہ تو اسے زہر دے کر اس کی جان لینے والی تھی، اس لیے اب وہ اپنے والدین کی بات مان کر ماوی سے شادی کرنے پر نیم رضامند ہو گیا تھا۔ ماوی بھی اس فیصلے پر خوش ہو گئی تھی، کیونکہ علی رضا اسے ٹھکرا چکا تھا اور اسے بڑی تکلیف اور کیا ہو سکتی تھی۔ وہ بہت دکھ اور تکلیف میں مبتلا تھی، اسی لیے وہ اس رشتے پر خاموشی سے ہاں کر بیٹھی تھی۔ جاری ہے۔